امت مسلمہ جو امریکہ کے سامنے اتنی بے بس نظر آتی ہے، یہ دراصل امریکہ کی یا اسرائیل کی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ دجال کی طاقت ہے جو خفیہ انداز سے اپنے آپ کو منواتے ہوئے دجال کی دنیا پر طاقتور حکومت کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ تقریباً 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے سے مسلمان سمندر کے جھاگ کی مانند ہو چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کو آخری امید امام مہدی ہی نظر آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے امت مسلمہ کو متحد کر کے دجالی فتنوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ جب وہ دجالی نیٹ ورک کو توڑیں گے تو دجال غصہ میں آ کر ظاہر ہوگا اور اس کی حکومت 40 روز میں اپنے انجام کو پہنچے گی۔ Pyramid are the symbol of Pharaoh, a symbol of hierarchy of power, where the one eye, the all-seeing eye, symbolized as the handling of the world under the watchful eye of Lucifer, or the eye of the ancient Egyptian god, was their god whom they always visited in the crevices of the secret meeting held by the Freemason. 1701 میں کاغذی نوٹ چھاپا گیا اور 1776 میں ایڈم ولیشیا ویبٹ نے فری میسن تنظیم کی بنیاد رکھی۔ یہ لوگ قدیم مصری فرعونی تہذیب سے متاثر تھے، جو فرعونی تہذیب و تمدن اور تعلیمات پر یقین رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شیطانی طاقت کا مرکز فرعون ہی کے پاس ہے، جس کا استعمال کرتے ہوئے وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، اور اسی طاقت کے بل پر وہ خدائی دعوے دار تھے، جن کی علامات اہرام مصر یا پیرامڈ کی شکل میں آج بھی موجود ہیں۔ دراصل ان پیرامڈ کو ہی شیطانی طاقت کا اصل سرچشمہ مانا جاتا ہے۔ دوسری طرف ان کا خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان فرعونی پیرامڈ کی شیطانی طاقت دجال حاصل کر چکا ہے۔ اس طرح دجال جو قدیمی فرعونی پیرامڈ کے ذریعے حقیقی شیطانی طاقت حاصل کر چکا ہے، لہذا دجال ہی گاڈ کا درجہ رکھتا ہے۔ دجال چونکہ ظاہر صرف ایک آنکھ رکھتا ہے جبکہ دوسری آنکھ سے کانا ہے، فری میسن زائنسٹ صہیونی لوگ اپنے گاڈ کی پوجا اور حکم کی بجا آوری میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، اس لیے وہ اپنے گاڈ کی حکم آوری کو دنیا پر حکمرانی کا وہ قیمتی راز سمجھتے ہیں جس میں وہ آج بھی 100% کامیاب نظر آتے ہیں۔ وہ تعلیمی میدان ہو، ٹیکنالوجی، وہ میں جنگی ہتھیاروں ہوں یا انٹرنیٹ، ہوا میں تیزی سے سفر کرنے والے طیارے ہوں یا دنیا کی خبر رکھنے کے لیے سیٹلائٹ، یا پھر دنیا کی حکومتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ہر میدان میں زبردست طریقہ سے قابض ہیں، اور وہ دنیا پر ہر طرح سے واضح کرتے ہیں کہ دنیا پر حکمرانی دراصل انہی کے گاڈ کی حکمرانی ہے، اور وہ سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ بس دجال کی دنیا پر حکمرانی، جو کہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، معیشت اور تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، جس کی دلیل میں $1 نوٹ پر چھپی ہوئی پیرامڈ کے اوپر حصہ پر بنی ایک آنکھ سے ظاہر ہے۔ دنیا میں علاقوں، کمپنیوں، اشیاء، ساز و سامان، فوج، حکومت، آرڈر، ہر جگہ پر کسی نہ کسی شکل میں ایک آنکھ کی جھلک آپ کو نمایاں نظر آئے گی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جن جن جگہوں پر آپ کو ایک آنکھ نظر آتی ہے وہاں وہاں دجال کی حکومت قائم ہے۔ دجال جو کہ ایک زبردست شیطانی فتنہ ہے، دین اسلام نے اس دجالی فتنہ کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے اس فتنہ سے ڈرایا تھا۔ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنہ سے نہ ڈرایا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہیں اس کے فتنہ سے ڈراتا ہوں اور ایک ایسی بات کہتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اتنا خوف طاری ہو جایا کرتا تھا کہ وہ سمجھتے کہ دجال کسی جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور ابھی ظاہر ہونے والا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم دجالی فتنوں میں جکڑے ہونے کے باوجود بھی فکر مند نہیں ہیں اور نہ ہی ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ایمان تک سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ اور اگر کوئی دجالی فتنوں کی بات کرتا بھی ہے تو حالت یہ ہے کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ دجال ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 3 صدیوں سے انویزیبل طریقہ سے
دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ اس کے وزیر، مشیروں، جاسوسوں نے پوری دنیا میں فتنوں کے جال بچھا رکھے ہیں۔ چند فتنوں کا تذکرہ یہاں ضروری سمجھتا ہے۔ شرک و بدعت، فرقہ پرستی، سود، رشوت، ملاوٹ، جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، دھوکہ فریب، ٹرانسجنڈر، میرا جسم میری مرضی، بے حیائی، مخلوط تعلیمی نظام، سکول کالج کا نظام، انٹرنیٹ، موبائل وغیرہ۔ IMF، اقوام متحدہ، ورلڈ بینک دنیا پر دجالی حکومت کا مرکز کہلائے جاتے ہیں۔ یہ دجالی حکومت کی طاقت ہی کا نتیجہ ہے کہ 52 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے بھی، جبکہ ہر ملک کی اپنی فوج بھی موجود ہو، ہر طرح کی جنگی صلاحیتوں سے لیس، ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہتھیاروں سے مدد کرنا تو دور کی بات، مریضوں کے لیے ادویات، پانی، خوراک سے بھی مدد نہیں پہنچ رہی۔ معصوم بہنوں، بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہمارے بس میں نہیں رہی۔ دجالی فتنوں میں اس قدر پھنس چکے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ امت مسلمہ بزدل اور ڈرپوک ہو چکی ہے۔ خواجہ آصف کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ ہمیں امریکہ کے وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، وہ جب چاہے ہماری سانسیں روک دے۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تو بھکاری ہیں اور بھکاریوں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ ایمانی کیفیت ہماری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑھنے کی بجائے موبائل کی آواز سنائی جاتی ہے اور موبائل دکھایا جاتا ہے۔ وہ تمام طاقتیں جن کا حدیثوں میں ذکر ہے تقریباً دجال حاصل کر چکا ہے۔ مصنوعی بارشوں کا برسنا، موسم کی تبدیلی، فصلوں کو تیزی سے اگانا، فصلوں کو تیزی سے تباہ کرنا، ہوا میں تیزی سے سفر کرنا، مصنوعی زلزلہ پیدا کرنا، خزانوں کا مالک ہونا، معاش پر کنٹرول کرنا، دنیا کی معدنیات پر کنٹرول کرنا۔ جو اس کی بات تسلیم کرے گا وہ خوشحال ہوگا، جو اس کا انکار کرے گا مفلس ہو جائے گا یا اس کو قتل کر دیا جائے گا، جس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جیسا کہ شاہ فیصل کا قتل، صدام حسین کا قتل، کرنل قذافی کا قتل، ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق ایرانی صدر اور چیف عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنا صرف ایک لیٹر کے ذریعے سے۔